أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. گزشتہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی تھی کہ کون لوگ متقی ہیں، ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. یہ بات کھل کر گزشتہ 5 آیتوں کی تفسیر میں آئی تھی. جب ان کی صفات اللہ نے بیان کی تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کا اور متقیوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سے 15 آیتیں، ان 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کافروں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، وہ کافر جو علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، دین اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، کوئی ہمارا دین اسلام سے لینا دینا نہیں. یہ ایک جماعت ہے کافر کی جو علی الاعلان صاف صاف طور پر کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں خدا کا اور اس کی شریعت کا. لیکن ایک وہ ہیں کافروں کی جماعت، ایک وہ ہے جو زبان سے بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ان کا دل کفر پر مطمئن ہوتا ہے. جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے جدا ہو جاتے ہیں، کافروں کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ بت پرستی بھی کرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے منافق. یہ بھی کافر ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں منافق. اس لیے پچھلے یہ بات آئی تھی کہ زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، دل سے یقین کے ساتھ کہنے کا نام ایمان ہے. جب تک دل اور زبان دونوں سے کوئی شخص ادا نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کا اقرار نہیں کرتا، زبان سے کہنے والا جیسے منافق زبان سے کہتے ہیں تو ظاہراً ان کو مسلمان شمار کیا جائے گا، لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. اور اگر کوئی شخص دل سے تو مان لے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے تو اس کو مسلمان نہیں مانیں گے. تو اس لیے دل کے یقین کے ساتھ اور زبان سے اس کو ظاہر کرنے کا نام اسلام اور ایمان ہے. یہ بات گزشتہ آئی تھی. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کافروں کا ذکر کر رہے ہیں
اور کافروں میں پہلے ان کا ذکر ہو رہا ہے جو کھلے طور پر جنہوں نے کفر کو اپنا لیا. تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو چاہے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ آگے کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ حق کی بات سن کر اس پر عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہاں پر سننے والے کو ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، اور اس آیت میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی آپ ان کو دین کی دعوت دو یا نہ دو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا. تو اب سوچنے والے کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے خود مہر لگا دیا ہے تو پھر اس میں اس بندے کا کیا قصور، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے مہر لگا دیا اس لیے وہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے. لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے تو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگایا ہے. لیکن کیوں لگایا ہے اللہ نے؟ اس کی مثال مفسرین حضرات نے بیان کی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس کی ایک مثال یوں دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری آئے تو اللہ نے ایسے جسم کے اندر اعضاء بنائے ہیں جو خود اس بیماری کو ختم کرنے میں کام کرتے ہیں. جیسے کوئی زہر پی لے تو اب اس کے بیماری میں جو اس کو ساتھ دینے والے جو اعضاء اللہ نے بنائے ہیں اب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا رہے مستقل پیتا رہے تو اب اس کے اندر کے جو وہ اعضاء ہے جو بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی جو طاقت رکھتے ہیں اب وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اس شراب کے پینے کا اثر اتنا ہو گیا کہ اب اس کی باڈی اچھی چیز کو، اس شراب سے ہونے والے انفیکشن کو دفاع کرنے کی، دور کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو جاتی ہے. تو اب ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اتنی صلاحیت سے اللہ نے پیدا کیا کہ ان کے جسم میں وہ اعضاء بھی تھے جو ان کو بیماری لائق ہو تو وہ اس کا دفاع کر سکے، لیکن مستقل انہوں نے اس بیماری کو اپنا لیا. جب انہوں نے شراب پی کر اپنے اعضاء کو اتنا خراب کر لیا کہ جو چیز جو ان کے حق میں کام کرنے والے جو اعضاء تھے، جو اس مرض کو دور کرنے والے، وہ بھی خراب ہو گئے اور کام کرنا بند کر دیا. تو اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے اچھائی کو قبول کرنے کی. دوا دو گے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، گلوکوز دو گے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. لہذا جو قوت دافعہ ان کے اندر تھی، قوت مدافعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اب ختم ہو گئی. تو لہذا اب ان کے اچھے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا چند دن کے مہمان، اس طرح ڈاکٹر کہتا ہے. تو اس کی مثال دے کر یوں فرمایا ہے. اور ایسے ہی عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات اس سے کہنی ہو اور لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ شخص کتنا بھی کہہ لو بات نہیں سنے گا اور سننے والا نہیں،
تو پہلے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ 1000 مرتبہ اس کو سمجھا لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس سے گفتگو بھی نہیں ہوئی، اس سے بات بھی نہیں ہوئی، لیکن جاننے والا یہ کہتا ہے کہ آپ کا اس کے پاس جانا یا نہ جانا دونوں برابر ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتا ہے۔ تو جب یہ ایک عام انسان کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی کہہ لو، آپ وہاں جانے سے پہلے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب بندہ کفر کرتے کرتے اس کو اپنا لیتا ہے اور اسی کفر پر مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور حق بات کو قبول نہیں کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میں دین اسلام کی بات نہیں سنوں گا، قرآن کی بات نہیں سنوں گا، رسول اللہ کی بات نہیں سنوں گا، قرآن پر عمل نہیں کروں گا، اللہ کو ایک معبود اور مشکل کشا نہیں مانوں گا، جب وہ اپنی بات پر اڑ گیا، اپنے ضد پر اڑ گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اپنے اندر جو ایمانی صلاحیت ہم نے اس کو دی تھی کہ اگر وہ سنجیدگی سے سوچتا تو اس کو خدا کا بھی پتہ چلتا، سنجیدگی سے سوچتا، مذہب اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہوتا، سنجیدگی سے اگر کتاب اللہ کو پڑھتا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور ایمان لانے کا شوق بڑھتا، لیکن جب خود اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو اب اس کا کفر اس کی اچھی صلاحیت پر غالب آ گیا اور ماننے کی، سننے کی، سوچنے کی جو صلاحیت تھی اب وہ حق کے تعلق سے اس کے اندر ختم ہو گئی، اب وہ حق کے تعلق سے نہیں سوچے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور انہوں نے یہ عزم و ارادہ کر لیا کہ اب ہم کسی بھی حال میں دین اسلام کو نہیں قبول کریں گے، تب اللہ یہ کہہ رہے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب خود انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا، جب خود انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا اور عزم کر لیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تب اللہ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا۔ کیا مطلب بہرے اندھے ہو جائیں گے؟ نہیں، سب کچھ دکھے گا مگر حق نہیں دکھے گا۔ ان کے دل پر پردہ لگ گیا ہے، کیا مطلب؟ سچ بات دل قبول نہیں کرے گا۔ ان کے کانوں پہ پردہ لگ گیا ہے، کیا مطلب؟ حق بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ خود اس بات کا اقرار کر دے تو جب اللہ نے مہر لگا دیا، اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کا ایمان لانے کا امکان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہیں بولتے، نہ نبی کو اس کا حکم دیتے کہ ان کے لیے بد دعا کرو، نہ نبی کو یہ بات بتلاتے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَا قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ وحی نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم کے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے فرما دیا۔ لہٰذا آپ پریشان مت ہوئیے، لہذا آپ غمزدہ نہ ہوئیے، بس جو ایمان لے آئے ان کے علاوہ باقی اب کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے کرنے سے آپ غمزدہ
مت ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کو فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ جب اللہ کی طرف سے اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو لائے ہیں بس وہی ایمان والے ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے۔ ایسے ہی غزوہ احد میں جو جنگ ہوئی، غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں تو غزوہ احد میں ہوا یہ کہ پہلے مسلمان جیت گئے، پھر مسلمانوں کو جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا کہ چاہے یہ جنگ فتح میں بدلے یا شکست میں بدلے، تم کو اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں آنا ہے۔ صحابہ وہاں پر تیر انداز جو صحابہ تھے، جو تیر کرنا جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے، ان کو اللہ کے نبی نے وہاں ٹھہرایا۔ ہوا یہ کہ جب کفار بھاگنے لگے اس جنگ میں، تو اوپر والے صحابہ نے یہ دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی، لہٰذا ہم بھی بھاگتے ہیں، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مسلمان، ہم بھی چلو چل کر لوٹتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ اتر گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اور ان کے ساتھی کفار، انہوں نے جب دیکھا کہ جس محافظوں کو اللہ کے نبی نے اس محافظ صحابہ کو ٹھہرا کیا تھا پہاڑ پر، وہ اتر گئے ہیں کچھ واقعہ، لہذا پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ انہوں نے وار کیا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر یہ جنگ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چوٹ آئی، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو ٹھہرایا تھا، جب انہوں نے نیچے اترے وہ، تو پھر یہ لوٹ کر آئے، اور پھر اس کے بعد جو جنگ فتح میں بدل رہی تھی وہ پھر شکست میں بدلنے لگی، پھر اللہ کی مدد آئی تو پھر وہ جنگ فتح میں بدل گئی، کامیاب ہو گئے، وہ جنگ جیت گئے صحابہ اہل اسلام۔ لیکن کیا ہوا، پہلے میں جو شہید نہیں ہوئے تھے، پہلے جنگ لڑی تھی تو کفاروں کو مار بھگایا، لیکن جب دوبارہ انہوں نے وار کیا تو اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں اللہ کے نبی کے چچا ہوتے ہیں، دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو کہا جاتا ہے سید الشہداء۔ تو غزوہ احد جب ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفاروں کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، نبی نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ بے دردی سے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل کر فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم فانہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ چاہے تو ان پر توجہ فرمائے، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے۔ اللہ جانتا ہے وہ ظالم ہیں، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے دے، یا پھر ان پر اللہ توجہ فرمائے، یعنی رحمت فرما کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کریں۔ یہ بات صاف صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کب؟ تب اللہ نے بتا دیا تھا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَا قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے فرمایا کہ جو لوگ اب ایمان لا چکے ہیں آپ کے ساتھ، اب ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی تھی تو قوم کی ہلاکت۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد ان کفار کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر آپ کو روک دیا اللہ نے، اور اللہ نے صاف فرما دیا
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو ان پر توجہ فرمائے، رحمت نازل فرما کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، یا اللہ چاہے تو ان کو سزا دیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ اور کیوں اللہ نے نازل فرمایا آیت؟ اس لیے کہ ان کفاروں میں سے بہت سے ایمان لانے والے تھے جو اللہ کو جس کا علم تھا، اور جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ اسلام لے آئے اور ایسے اسلام میں داخل ہو گئے، ایسے چمڑ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے کہ آپ کی صحابیت کی حالت میں ہی دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اور بہت سے صحابہ ایمان لے آئے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو وہ ایمان کیسے قبول کرے گا، نہیں، جب خود اس نے ارادہ کر لیا اپنے کفر پر جمنے کا، جب اس نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ اب میں دین اسلام کو قبول نہیں کروں گا، تب اللہ نے کہہ دیے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیے ہیں۔ جیسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہاں جانے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی بات نہیں سنے گا، حالانکہ ہم گئے نہیں، لیکن ایک یقین ہے لوگوں کو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ تو ایسے ہی جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے کو پختہ کر دیتے ہیں اور اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگایا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے۔ تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی جب اللہ دل اور کان پر مہر لگائیں، مہر کا مطلب ہے اسٹامپ، اور وہ لگتا ہے تو پھر آخری، اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں۔ جب اسٹامپ لگ جاتا ہے آخر میں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، نہ کوئی چیز اندر جائے گی، اب کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جائے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے کسی کو، کمپنی کو یا کسی گھر وغیرہ کو سیز کر دیا گیا، کیا مطلب؟ کہ اب اندر کی باہر کی کوئی چیز اب اندر نہیں جائے گی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مہر۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دلوں اور کانوں پر، مگر آنکھوں پر پردے کیوں ڈالے اللہ نے؟ یہاں اللہ نے مہر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں جو خیال انسان کے آتا ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، سامنے کی جانب سے آ سکتا ہے، بازو سے، آگے سے، پیچھے، اوپر نیچے سے، کہیں سے بھی۔ ایسے ہی کان میں جو آواز آتی ہے وہ آواز بھی کہیں سے بھی بج سکتی ہے، سامنے سے کسی بھی سمت سے سنائی دیتی ہے، بجانے والا دائیں جانب بجاتا ہے، سنائی دینے والے بائیں جانب سے سنائی دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ کوئی سامنے کی جانب سے بجا رہا ہے تو سننے والا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بجا رہا ہے۔ تو کان میں آنے والی آواز کسی بھی سمت سے، کسی بھی جہت سے آ سکتی ہے، کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے۔ ایسے ہی دل میں آنے والا خیال بھی کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے چاروں طرف سے اس پر مہر لگا دیا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی خیال حق کی بات اب وہ دل قبول نہیں کرے گا، کہیں سے بھی کوئی حق کی بات اس کے کان اب قبول نہیں کریں گے۔ اور وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے صرف انسان سامنے کا دیکھتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کا نہیں دیکھتا۔ جب اس پر پردہ پڑ گیا تو اب اس کے لیے آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے بھی دیکھے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اور کان پر مہر کا ذکر فرمایا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے انسان کی تو کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ آنکھ کھلی رکھ کر نہیں دیکھ سکتا، تو جب بند کر دیے تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کفاروں کے بارے میں بات کی جنہوں نے ایمان نہیں لانے کا بالکل ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں، یہاں سے 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا دل کفر پر مطمئن ہوتا ہے، ان منافقین کا اللہ تبارک و تعالی آگے ذکر کر رہے ہیں، جو حقیقت میں آستین کے سانپ جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہی منافقین ہیں جن سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو بہت اور ایمان والوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے منافقین سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی 13 آیتوں میں ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کا ذکر ہوگا۔ آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.